زدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آج چھٹی تراویح میں ہم نے چھٹا پارہ سنا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس پارے کی 111 آیتوں کے بارے میں مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے شروع کریں، ہمارے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا آج صبح میں انتقال ہو گیا ہے، جو اس مسجد کے ایک لمبے عرصے تک مصلی رہے ہیں اور اس مسجد کے خادم رہے ہیں۔ ان کے سسر، جن کو ہم لوگ ماموں کے نام سے یاد کرتے ہیں، ابھی وہ زندہ ہیں۔ صبح میں کار کے حادثے میں روزے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جنازہ اسی مسجد میں آنے والا ہے۔ میرے اور آپ پر یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ میرے اور آپ پر ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور ساتھ میں یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ اس موقع پر اللہ انہیں صبر کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ میرے معزز دوستوں، آج 111 آیتوں کی تلاوت ہے آج کے پارے کے اندر۔ پارے کا نام لا یحب اللہ ہے۔ بڑی بہترین اسلام کی خوبی ہے یہ۔ دو خوبیاں آج کی نماز تراویح میں اسلام کی، دو بڑی عادتیں، دو بڑی اچھائیاں، اخلاقیاں آپ کو آج ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس میں پہلی چیز پہلی ہی آیت کریمہ ہے۔ کاش ہمارے اندر اللہ تعالیٰ یہ لا لے۔ ہم لوگ 10 بار 15 بار زندگی میں بار بار اسے سنتے ہیں، مگر ہر کس و ناقص میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ ہر کس و ناقص میں اکثر لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لفظ میں استعمال فرمایا ہے، لا یحب اللہ۔ اللہ نہیں چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے، اللہ کو محبت نہیں ہے، محبت نہیں کرتا ہے۔ کس چیز کو اللہ نہیں چاہتا ہے؟ الجہر بالسوء۔ یہ خوبی ہے ہمارے اسلام کی، یہ ہمارے اسلام کی شان ہے، ہمارے اسلام کی ناک ہے یہ۔ اللہ نہیں چاہتا، اللہ پسند نہیں کرتا گناہ کا اعلان، برائی کا اعلان۔ کسی بھی طریقے سے اللہ کو برائی کا اعلان پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جنازہ آ گیا ہے، جنازہ آ چکا ہے۔ میں اس کا خیال کرتے ہوئے مختصر انداز میں ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ اسے روکنا بھی مناسب نہیں ہے، ویسے بھی وقت ہو چکا ہے۔ جی ہاں، کسی بھی لحاظ سے ہمارے دین کے اندر انشاءاللہ 10-15 منٹ کے اندر ہم اپنی بات ختم کر لیں گے۔ اہل جنازہ سے میں درخواست کرتا ہوں 10 منٹ 15 منٹ زیادہ سے زیادہ انتظار کر لیں۔ اس پارے کے بارے میں 2-3 باتیں بول کر بات ہم ختم کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسند نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ کسی کی بھی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے کہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور میں نے گزشتہ سال 20 پر 1 منٹ کا درس دیا ہے، اسی ایک لفظ پر 20 پر 1 منٹ کا پورا درس ہے۔ الحمدللہ ہر ایک کے اندر برائی ہے، میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، کوئی برائی سے یہاں خالی نہیں ہے۔ کسی کی بھی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس ماہ مبارک میں، اس عظیم رات میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ اللہ یہ کمزوری ہمارے سے ہٹائے، اللہ دوسروں کی غیبت کرنے کی عادت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے ہٹائے۔ دوسرا جو اس کا ایک معنی جو ہمیشہ میں کہتا ہوں، اگر ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اگر ہم گنہگار ہیں، اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ کا چرچا نہ کرے، کسی کے سامنے وہ گناہ کا اعلان نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں اور 4 لوگوں کے سامنے اس گناہ کا تذکرہ کریں۔ یہ پہلی خوبی ہے اسلام کی، پہلی خوبی ہے۔ دوسری خوبی آج کی نماز تراویح کے اندر جو الحمدللہ آپ بھائیوں نے سنا ہے، سبحان اللہ، آپ کی دشمنی کتنی بھی ہو، کیسی بھی سخت دشمنی ہو، دشمنی اس بات پر آپ کو نہ ابھارے کہ آپ اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ 2 آیتیں گزری ہیں آج۔ کتنی آیتیں؟ میں قرآن کی وہی آیت میں نے پڑھی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو۔ کتنی بڑی آیت ہے، کتنی بڑی آیت ہے۔ جنازہ موجود ہے، ورنہ اس کی تفصیل میں تمہارے سامنے کہتا۔ ہمارے پاس اصول یہ ہے، دوست کا دوست دوست ہے، دوست کا دشمن ہمارا بھی دشمن ہے۔ ہم نے کیا اصول بنایا ہے؟ ہمارے دوست کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ اس کی کتنی بھی اچھائیاں ہوں، خوبیاں ہوں، ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار باتیں ہیں۔ سبحان اللہ، علماء اکرام نے اتنا بڑا لفظ اس کے بارے میں لکھا ہے، زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کی وجہ سے قائم رکھا ہے۔
قال بعض السلف والعدل به قامت السماوات والارض، عدل کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے زمین اور آسمان ٹکے ہوئے ہیں۔ ہر جمعہ میں ایک آیت ہم سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، وقت نہیں ہے، اللہ سے ہم بھیک مانگیں گے صرف اللہ تبارک و تعالی ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمن کے ساتھ بھی، دوست کے ساتھ نہیں، دشمن کے ساتھ بھی اس کے خیر کو، اس کی اچھائی کو ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ 105 نمبر کی آیت قرآن مجید میں سورہ نساء، سبحان اللہ، آیت نازل ہوئی ہے یہودی کے فیور میں، مسلمان کے خلاف۔ قرآن میں ایک ایسی بھی آیت ہے یہودی کے فیور میں، یہودی کی طرفداری کرتے ہوئے مسلمان کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری ہے۔ چوری مسلمان نے کی اور زرہ چرائی، لے جا کر کے ڈال دیا یہودی کے گھر میں۔ سپڑنے کا جب ڈر ہوا، صبح میں وہ زرہ جو ہے جنگ کا لباس اس کے گھر سے نکلا، سبحان اللہ، قریب تھا کہ اسے سزا دے دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آیت اتاری، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، آپ کو میں نے کتاب اس لیے دی ہے اللہ کے نبی، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اگر یہودی کے اندر بھی کوئی چیز پائی جاتی ہے، صحیح چیز پائی جاتی ہے، ہمیں ہمارا دھرم یہ دیتا ہے، اسے مانو، اسے مانو۔ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، نہیں ہے۔ آخری بات اس کے احترام میں، آخری بات تمہارے سامنے بول کر بات ختم کر لیتا ہوں آپ سے معذرت کے ساتھ، سبحان اللہ، اس لیے کہ یہ میرے بھی دوست تھے، بہت اچھا سلوک ان کا میرے ساتھ بھی تھا، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ میرے ساتھ ساری زندگی بھر یہ پیش آئے ہیں۔ میں انہیں 15-16 سال سے جانتا ہوں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، اور مجھے اور آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے اس حدیث پر آج عمل کرنے کا۔ 4 مسلمان کسی مسلمان کے بارے میں اچھا کہیں، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اے نبی 3 کہا، 3 بھی کہیں، اے نبی 2 بھی کہیں۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ان کی جتنی خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، بیان کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری گواہی پر فرشتے گواہ دیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ ایک لفظ بول کر بات میں ختم کر دیتا ہوں۔ یہود اور نصارہ، سارے پارے کے اندر ان کا تذکرہ ہے، یہودیوں کا، اور بڑے بڑے گناہ پیش کیے گئے ہیں۔ عیسیٰ کو مارنے کا جو گناہ انہوں نے کیا تھا، اسے حالانکہ اللہ نے مارنے نہیں دیا۔ مریم علیہ السلام کو بدنام کرنا، نبیوں کو قتل کرنا، اور بہت بڑے بڑے گناہ، 14-15 گناہ ان کے ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں سے ایک گناہ ہے انبیاء کو مارنا۔ کیا گناہ ہے؟ بار بار آج آپ نے سنا ہوگا، فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، آپ نے بار بار سنا ہوگا، بکفرہم وبقولہم بکفرہم، آپ نے بار بار سنا ہوگا، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے قتل کرنے، نبیوں کو مارا، اللہ اکبر، نبیوں کا قتل کیا، نبیوں کو مارا۔ زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے زندہ کاٹ دیا، اللہ اکبر، زندہ 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیا، سبحان اللہ، یہ ان کا گناہ۔ عیسائیوں کا گناہ آج کی نماز تراویح میں ہے، 3 ہیں، 3 ملے تو اللہ بنتا ہے۔ ان اللہ کیا ثالث ثلاثہ، آج کی نماز تراویح میں ثالث ثلاثہ، 1 2 3، یہ تینوں ملے تو اللہ بنتے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی کو مارنے کا گناہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا گناہ بہت بڑا ہے۔ مریم علیہ السلام پر بہتان لگانا بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ہمیں ملا کر آج کی اکیلی نماز تراویح ہے، غور سے سننا، 70 پر 4ویں آیت، آج کی نماز تراویح میں تم نے نبیوں کو مارا ہے، ٹھیک ہے، تم نے مریم کو بدنام کیا، ٹھیک ہے، تمہارے سر کے اوپر پہاڑ ہم نے رکھا، تم نے کوتاہی کی، ٹھیک ہے، سارے گناہ، نبی کو قتل کرنے کا گناہ، شرک کرنے کا گناہ، اتنے بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی آج کی نماز تراویح کا لفظ ہے افلا یتوبون، افلا یتوبون، کیا لفظ ہے اللہ کا؟ افلا یتوبون، اللہ اکبر، کتنا کریم ہے ہمارا رب، کتنا غفور ہے ہمارا رب۔ افلا یتوبون الی اللہ، اتنے بڑے گناہ کیے ہو، ٹھیک ہے، توبہ کر لو، معاف کر دوں گا، اللہ اکبر، توبہ کرو، معاف کر دوں گا۔ نبی کو مارا ہے تم نے، اللہ اکبر، نبیوں کو تم نے قتل کیا ہے، زندگی میں توبہ کر لو، زندگی میں توبہ کر لو، اسے بھی میں معاف کروں گا۔ افلا یتوبون الی اللہ واستغفرون، کیوں نہیں توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، استغفار کرتے ہیں، سب گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اپنے آپ میں جھانکو، ہم اتنے بڑے گناہ نہیں کیے ہیں، الحمدللہ، ہم اتنے بڑے گناہ نہیں کیے ہیں۔ جب اللہ نے توبہ کی دعوت ان لوگوں کو دی ہے، اتنے بڑے گنہگاروں کو دی ہے، تو ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا، ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔
ہمارے گناہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اور اس سے بہتر موقع کہاں ہے میرے بھائی؟ رمضان المبارک سے بہتر کہاں موقع لے کر آؤ گے؟ ہر گناہ کی اللہ معافی دیتا ہے، اللہ سے معافی مانگو۔ میں درس ختم کرتا ہوں جنازے کا خیال کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بھائی کی مغفرت عطا فرمائے۔ عبد القادر ان کا نام ہے، اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ قبر کے سوالات اللہ ان کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ قبر کے سوالات ان کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ جنت کی کھڑکی ان کے لیے کھول دے۔ صحیح رمضان میں انتقال ہوا ہے، روزے کی حالت میں انتقال ہوا ہے، قیامت کے روز روزے ہی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبر سے اٹھوائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیچ کی محبت کو اللہ ثابت اور دائم اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو حسن خاتمہ عطا فرمائے، اچھی موت عطا فرمائے، کلیمے کی موت عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کو شرک کی نحوست سے بچائے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔